بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم روحانی دنیا کے دوستوں، نور روحانی ٹی وی کی نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کروڑہا قسم کے جاندار پیدا فرمائے ہیں۔ ان میں سے ہر جاندار کی خلقت میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ ہر جانور کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہے جو فائدہ یا نقصان پہنچاتی ہے۔ خواتین و حضرات، ان لاکھوں کروڑوں قسم کے جانوروں کے اندر ایک قسم کا جانور کتا بھی ہے۔ کتا عام طور پر وفا کی علامت سمجھا جاتا ہے اور یہ اپنے مالکوں کو اس کے دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ مگر آپ اور ہم سب کے ایمان کا حصہ یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ آج اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ اسلام میں کتا رکھنے کی ممانعت کیوں کی گئی، اور اگر اس کی ممانعت ہی کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس جاندار کی خلقت کیوں پیدا کی اور کس طرح پیدا کیا۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ نور روحانی ٹی وی کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آپ کو اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ملتی رہیں۔ دوستو، کتے کی تخلیق کے مقصد کے بارے میں اور کتے کو کیسے پیدا کیا گیا، اس بارے میں دو حکایات ہیں۔ مذاہب کی قدیم کتابوں کے مطابق شیطان یعنی ابلیس ایک جن تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کے باعث اس کو فرشتوں میں شامل کر لیا تھا۔ بعد ازاں اس کی ریاضت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کائنات کا کوئی ایسا چپا اور کوئی ایسا ٹکڑا نہیں تھا جہاں اس نے سجدہ یا عبادت نہ کی ہو۔ یہ ان سجدوں، ان عبادتوں کا ان ریاضتوں اور ان عبادتوں کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا سردار مقرر کیا تھا۔ لیکن پھر ابلیس غرور کا شکار ہو گیا اور اس نے مٹی کے پتلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں سے خیر و شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ قدیم صحائف میں لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حقارت سے تھوک دیا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم کے پیٹ پر گرا۔ بعد ازاں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیٹ والی مٹی جہاں شیطان کا تھوک گرا تھا اس کو نکالنے کا حکم دیا تو حضرت جبرائیل نے یہ مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ یہ سوراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعد ازاں ناف کی مٹی سے کتا بنایا۔ خواتین و حضرات، قدیم صحائف کی روشنی میں کتے میں دو خواص ہوتے ہیں، اور یہ دو خصلتیں اس لیے ہیں کہ یہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ کیونکہ یہ انسان کی مٹی سے بنا تھا اور یہ انسان پر بھونکتا ہے۔ اس کی وجہ قدیم صحائف میں یہ لکھی جاتی ہے کہ اس میں کیونکہ شیطان کا تھوک شامل ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کتا دنیا کی واحد مخلوق ہے جو شیطان کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب رات کے اندھیرے میں شیطان کے قافلے آسمان پر سے گزرتے ہیں تو کتے اوپر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں۔ کتے کی تخلیق کا سبب اور اس کی پیدائش کے عمل کے بارے میں دوسری روایت ہمیں نور المبین نامی کتاب جو کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے لکھی ہے اس میں ملتی ہے۔ مولا علی حضرت کرم اللہ وجہہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کتے کو کیوں پیدا کیا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو ابلیس کی تھوک سے پیدا فرمایا ہے۔ عرض کیا کہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا
جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو زمین پر اتارا تو یہ دونوں چڑیوں کی چوزوں کی مانند کانپ رہے تھے۔ اس وقت ابلیس حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر آ چکا تھا۔ جب اس نے انہیں دیکھا تو دوڑا اور زمین پر موجود درندوں کے پاس پہنچا اور بولا کہ آسمان سے 2 پرندے گرے ہیں، ان سے بڑا پرندہ شکار کبھی کسی نے نہیں دیکھا، چلو انہیں کھا لو۔ یہ سن کر درندے ابلیس کے ساتھ دوڑے اور ابلیس راستے میں للکار رہا تھا اور چلا رہا تھا کہ اب تھوڑی دور کی مسافت ہے، اور جلدی جلدی بولنے سے اس کے منہ سے تھوک گر رہا تھا۔ تو اللہ نے اس تھوک سے نر اور مادہ دونوں کتے پیدا کر دیے۔ دونوں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ان دونوں نے ان درندوں کو ان کے قریب آنے نہیں دیا۔ اسی دن سے کتا جنگل کے درندوں کا دشمن اور درندے کتوں کے دشمن بن گئے۔ غالباً کتے میں وفا کا عنصر اسی لیے شامل ہے کہ یہ روز ازل سے ہی انسان کی حفاظت کے لیے معمور کیا گیا۔ مگر دوستو، یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اس میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے، اس کے باوجود کتے کو گھر میں رکھنے سے مسلمانوں کو کیوں منع فرمایا گیا ہے؟ خواتین و حضرات، اس ویڈیو میں ہم اس کی سائنسی وجوہات پر بھی غور کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کتے کو پالنے سے کیوں منع فرمایا ہے۔ دوستو، بڑے دکھ کی بات ہے کہ یورپ اور امریکہ کی تقلید میں ہمارے یہاں بھی امیر گھرانوں میں کتوں سے کھیلنا اور شوقیہ طور پر گھروں میں کتے پالنا ایک فیشن اور سٹیٹس سمبل بنتا جا رہا ہے۔ یہاں یہ بات بھی آپ تک پہنچا دیں کہ اسلام میں کتے رکھنا بالکل بھی ممانعت نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک محدود اجازت کچھ شرائط کے تحت دی گئی ہیں۔ چنانچہ جو کتے کسی ضرورت سے پالے جائیں، مثلا شکاری کتے یا کھیت اور مویشیوں کی حفاظت کرنے والے کتے، وہ اس حکم سے باہر ہیں۔ مشاہدے کی بات تو یہ ہے کہ لوگ کتوں پر تو خوب خرچ کرتے ہیں، مگر انسان کے اوپر خرچ کرنے سے اجتناب برتتے ہیں۔ مغرب میں تو ایسے بے شمار لوگ ہیں جو مرتے وقت اپنی تمام جائیداد کتوں کے نام کر جاتے ہیں۔ یہاں آپ کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ بھی شیئر کرتے چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس حضرت جبرائیل تشریف لائے اور کہا کہ گزشتہ شب میں آیا تھا، لیکن گھر میں داخل نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ دروازے پر مجسمہ اور گھر میں تصویروں والا پردہ موجود تھا اور گھر میں کتا بھی تھا، لہٰذا جو مجسمہ گھر میں ہے اس کا سر آپ اس طرح کٹوا دیجئے کہ وہ ایک درخت کی صورت بن جائے، اور پردہ پھاڑ کر تکیے بنا لیجئے اور کتے کو گھر سے باہر نکلوا دیجئے۔ دوستو، یہاں آپ کے ساتھ کچھ جدید سائنسی معلومات بھی شیئر کرتے چلتے ہیں، کیونکہ یہ وہ دور ہے جس میں ذہنوں میں سوالات جنم لیتے ہیں۔ علامہ یوسف قرضاوی نے اپنی کتاب اسلام میں حلال و حرام کے ذریعے ایک جرمن اسکالر نالٹ سے قلم بند کیا ہے۔ اس کا یہ مضمون ایک جرمن رسالے میں شائع ہوا تھا۔ اس مضمون میں ان اہم خطرات کو بیان کیا گیا ہے جو کتے کو پالنے یا اس کے قریب رہنے کی صورت میں لاحق ہوتے ہیں۔ نالر لکھتا ہے کہ گزشتہ چند برسوں میں لوگوں کے اندر کتا پالنے کا شوق کافی بڑھ گیا ہے، جس کے پیش نظر ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ لوگوں کی توجہ ان خطرات کی طرف مبذول کرائی جائے جو اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ خصوصاً لوگ جب کتا پالنے پر ہی اکتفا نہیں کرتے، بلکہ وہ گھروں میں اس طرح چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ بچوں اور چیزوں کے ہاتھ چاٹ لے، ان کی پلیٹوں میں رکھا کھانا کھا لے۔ طبی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو کتے کو پالنے اور اس کے ساتھ خوش طبعی کرنے سے انسان کو جو خطرات لاحق ہوتے ہیں، ان کو معمولی خیال نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سے لوگوں کو
اپنی نادانی کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتوں کے جسم پر کچھ ایسے دائمی اور لاعلاج مرض کا سبب بننے والے جراثیم موجود ہوتے ہیں، اور کتنے ہی لوگ ایسے لاعلاج امراض میں مبتلا ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس جراثیم کی شکل فیتا کی مانند ہوتی ہے، اور یہ انسان کے جسم پر پھنسی کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اس قسم کے جراثیم مویشیوں، خاص طور پر سوروں کے جسم پہ بھی پائے جاتے ہیں، لیکن نشو و نما کی پوری صلاحیت رکھنے والے جراثیم صرف کتوں کے اوپر ہوتے ہیں۔ یہی جراثیم بھیڑیے اور گیدڑ کے جسم پر بھی ہوتے ہیں، اور یہ جراثیم اتنے باریک ہوتے ہیں کہ دکھائی دینا بھی مشکل ہوتا ہے۔ یہ جرمن اسکالر نالر آگے لکھتا ہے کہ یہ جراثیم انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور مختلف شکلوں میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اکثر پھیپھڑے، عضلات، تلی، گردہ اور سر کے اندرونی حصے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ان کی شکل بہت کچھ بدل جاتی ہے، یہاں تک کہ خصوصی ماہرین کے لیے بھی ان کی شناخت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس سے جو زخم پیدا ہوتا ہے، خواہ وہ جسم کے کسی بھی حصے میں ہو، صحت کے لیے سخت مضر ہے۔ ان جراثیم کا علاج اب تک دریافت نہیں کیا جا سکا ہے۔ جرمن ڈاکٹر نالر کا بیان یہ ہے کہ کتے کے جراثیم سے انسان پر جو زخم ابھر آتے ہیں، ان کی تعداد 1% سے کسی طرح بھی کم نہیں، اور بعض ممالک میں تو 12% تک لوگ اس میں مبتلا پائے جاتے ہیں۔ اس مرض کا مقابلہ کرنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ ان جراثیموں کو کتوں تک ہی محدود رہنے دیا جائے اور انہیں پھیلنے سے روکا جائے۔ اگر انسان اپنی صحت کو محفوظ اور زندگی کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو اسے کتوں کے ساتھ خوش طبعی نہیں کرنی چاہیے، انہیں قریب آنے سے روکنا چاہیے، اور بچوں کو ان سے گھل مل جانے سے دور رکھنا چاہیے۔ کتوں کو ہاتھ اور جسم چاٹنے کے لیے نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح کتوں کے کھانے کے برتن بھی الگ ہونے چاہیے۔ انسان اپنے کھانے وغیرہ کے لیے جو پلیٹ استعمال کرتا ہے، انہیں کتوں کے آگے چاٹنے کے لیے نہیں ڈال دینا چاہیے۔ خواتین و حضرات، یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتا کسی کے برتن میں منہ ڈالے تو اسے چاہیے کہ برتن کو 7 مرتبہ دھوئے اور ان میں سے 1 مرتبہ مٹی لگا کر دھوئے۔ سامعین کرام، یہ جو تمام معلومات آپ تک پہنچائی گئی ہیں، جن میں حدیثوں کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے کتے کو گھر میں پالنے سے منع فرمایا، اور اگر کتا آپ کا برتن چاٹ لے تو اس کو کس طرح سے صاف کرنا چاہیے، تو یہ غور کی بات ہے کہ کیا اس زمانے میں کوئی جدید سائنسی لیبارٹری تھی کہ جہاں سے حاصل ہونے والی معلومات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب کچھ بیان فرمایا؟ یقیناً ایسی بات نہیں تھی۔ تو پھر ان تمام نصیحتوں کا ماخذ کیا ہے؟ خواتین و حضرات، ہمارا ایمان ہے کہ وہ ماخذ رب ذوالجلال کی ذات مبارک ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے تمام معلومات عطا فرمائیں۔ اس کا ثبوت قرآن کریم کی سورہ نجم کی اس آیت پہ موجود ہے کہ وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اس بارے میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔